بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتوحات فاروقی۔ فتوحات فاروقی کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فتوحات ایران اور روم کی شاہیوں کے مقابلے میں عرب کی مفلوق حال اور چھوٹی سی قوم کو حاصل ہوئیں۔ روم کی سلطنت جزیرہ نما بلقان، ایشیائے کوچک، شام، فلسطین، مصر، سوڈان پر چھائی ہوئی تھی۔ ایران کی سلطنت کو شکست دے کر شام کے ملک میں فاتحانہ بڑھتی ہوئی ساحل بحر اور مصر تک پہنچ گئی تھی۔ ایرانیوں کے قبضے میں رومیوں سے کم ملک نہ تھے۔ مقابلہ پر آنے والی دنیا میں ایرانیوں کے قبضے میں رومیوں سے کم ملک نہ تھے۔ یہ دونوں سلطنتیں مشرق و مغربی دنیا پر اپنے اثر و شہرت اور تمدن کے اعتبار سے مستولی تھی، اور کوئی تیسری طاقت ان کے مقابلے پر آنے والی دنیا میں پائی نہیں جاتی تھی۔ مسلمانوں کی اس حیرت انگیز کامیابی اور فتوحات کے اسباب بیان کرتے ہوئے عیسائی اور غیر مسلم مورخ کہتے ہیں کہ رومی اور ایرانی دو سلطنتیں کمزور تھیں، اس لیے مسلمانوں کی یہ آسانی فتوحات کا موقع ملا۔ لیکن یہ وجہ بیان کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ عربوں یا مسلمانوں کی طاقت ان کمزور شدہ سلطنتوں کے مقابلے میں کیا تھی۔ جب مسلمان ان دونوں سلطنتوں کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے، تو رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان کوئی مخالفت لڑائی نہیں تھی۔ نہ رومی ایرانیوں کے دشمن تھے، نہ ایرانی رومیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ مسلمانوں کو بیک وقت رومیوں اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ دونوں سلطنتیں مہذب و متمدن سلطنتیں سمجھی جاتی تھیں، تہذیب یافتہ اور بہت پرانی حکومتیں تھیں۔ ان کے پاس سامان حرب، افراد، انتظامات، مکمل فوج، باقاعدہ مرتب فوجی سردار، انتظامیہ اہلکار، شائستہ تجربہ کار۔ مسلمان اور عرب قوم ان چیزوں سے تہی دست تھے، یعنی مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر یوں بھی طاقتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایرانی بھی اور رومی بھی ایک میدان میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلحہ و آہن پوش لشکر لا سکے۔ حالانکہ اس 2 لاکھ لشکر کی پشت پر کسی ان کی پیٹھ پر عقوب کے مقام پر اس قدر تعداد کا دوسرا مکمل لشکر بھی موجود ہوتا تھا، یعنی ایک ایران اور روم کے 2 لاکھ لشکر میدان میں ہوتے ہوئے اس کے باوجود فوجیوں کو یہ احساس تھا کہ میرے پیچھے اور لاکھوں فوج ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ دوسرا مکمل لشکر بھی موجود ہوتا تھا، اور اس 2 لاکھ کے لشکر کو لڑتے ہوئے اطمینان ہوتا تھا کہ ہماری مدد کے لیے ہمارے پیچھے ہمارے بھائیوں کی 2 لاکھ کے لشکر کو لڑتے ہوئے ہمارے بھائیوں کی اتنی ہی بڑی تعداد اور بھی موجود ہے۔ لیکن مسلمانوں کی بڑی سے بڑی فوج جو کسی میدان میں جمع ہو سکی ہے، وہ 30-40 ہزار سے زیادہ نہ تھی، اور یہ تعداد ہمیشہ اپنے 2 لاکھ حریفوں کو میدان سے بھگانے اور فتح پانے میں کامیاب ہوئی۔ حالانکہ اس کی پیٹھ پر کوئی زبردست فوجی چھاؤنی بھی نہ تھی۔ بس یہ کہہ کر فارغ ہو جانا کہ ایرانی اور رومیوں کی سلطنتیں بحرے کی نسبت کمزور ہو گئی تھی۔
نہایت ہی احمقانہ بات ہے، اور مسلمانوں کی فتح مندی کے اسباب تلاش کرنے کے کام سے ایک متلاشی حقیقت کو فراغت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کو اگر تلاش کرنا ہو تو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ایرانی اور رومی دونوں شرک میں مبتلا تھے۔ ایرانی اور رومی دونوں شرک میں مبتلا تھے اور عرب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر توحید پر قائم ہو چکے تھے۔ شرک ہمیشہ انسان کو بزدل اور ایمان ہمیشہ بہادر بنا دیتا ہے۔ بس ایمان و توحید کی بدولت عربوں میں دو سچی بہادری پیدا ہو چکی تھی، جو ایمان کے لیے شرط لازم ہے اور جو کسی طاقت سے کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں کو قرآن کریم اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جہاں باقی کے وہ اصول و گر سکھا دیے تھے کہ ان کے مقابلے میں ایرانیوں اور رومیوں کی تہذیب دراصل جہاں داری کسی طرح ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ مسلمانوں نے جس بستی، جس شہر، جس ضلع میں، جس صوبے کو فتح کیا، وہاں غیر مسلم آبادی نے مسلمانوں کی آمد اور مسلمانوں کی حکومت کو جنت خیال کیا اور یہ سمجھا کہ اپنے ہم مذہبوں کی حکومت سے آزاد ہونا گویا ہمارے لیے دوزخ سے آزاد ہونا ہے۔ مفتوح شکست خوردہ قوم نے اپنے فاتح عربوں کے اخلاق، سلطنت، خلق لا عدل، رحم، میں چشم بلند، حوصلگی وغیرہ کو دیکھ کر بخوشی اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ شکست خوردہ مفتوح قوم نے جو شکست کھا چکی ہے، وہ قوم، ان کے اندر کے آبادی کے اندر وہ جو قوم نے اپنے فتح کرنے والے عربوں کے اخلاق، شفقت، خلق اللہ، عدل، انصاف، رحم، میر چشمی، بلند حوصلگی وغیرہ کو دیکھ کر بخوشی اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بنی نوع انسان اپنی انسانیت کو ان عرب فاتحین کی بدولت بچا سکی۔ پس رومیوں اور ایرانیوں کیا حوصلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں فتح مند ہو سکتے۔ ایک تیسری یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں میں نہ صرف بہادری اور شجاعت ہی پیدا کر دی تھی، بلکہ ان جیسی اتفاق و ایثار قربانی کی مثال کسی قوم اور کسی ملک میں دستیاب ہرگز نہیں ہو سکے گی۔ بلکہ ان جیسی اتفاق، ایثار، قربانی کی مثال کسی قوم اور کسی ملک میں دستیاب ہرگز نہیں ہو سکے گی، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کرام میں اسلام کی بدولت پیدا ہو گئی تھی۔